کہ برائی کا جواب تو برائی سے نہیں دیا جا سکتا نا. چلو آغاز پی ٹی آئی نے کیا تھا، لیکن اب تو پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا بھی وہی کام کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں اس کی ہمیشہ سے سیاسی تربیت ہوئی ہے. آپ زیادہ تر یہ دیکھیں گے کہ وہ گالم گلوچ کا، میں ایون اپنی ذاتی بات کروں، شروع میں میں جواب دیتی رہی ہوں لوگوں کو ایون سمجھانے کی کانٹیکس میں کہ میں ان کو اپنی بات لاجیکل طریقے سے سمجھا سکوں. لیکن ایک وقت پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ بد دماغ لوگ ہیں، ان کے ذہن میں کوئی بات میری نہیں جاگی میں لاجیکل بات کروں یا ان لاجیکل بات کروں، بیکاز یہ ایک انسان کی ملازمت کرتے ہیں. وہ جو ان کو نیریٹو دے گا یا پھر جو اسٹیٹمنٹ دے گا، جو لائن دے گا، یہ اسی پہ چلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے. آپ کے لیے سوشل میڈیا پہ بھی تو ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے، ان کے ذاتی معاملات کو اچھالا جاتا ہے، تو برائی کا جواب برائی سے. بالکل برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. ہوتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا کے لوگوں کو، اور ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا محترمہ شہید بینظیر بھٹو ہوں، انہوں نے ہمیشہ یہ بات بولی ہے کہ ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، ہم نے کسی کے کریکٹر پہ اٹیک نہیں کرنا، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، پاکستان کو سرو کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کارکن اوبویسلی جب ان کی چیزیں بہت کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں گالم گلوچ، تو میں بھی کسی ایک آدھ نے جواب دے دیا ہو، شاید اس کا بھی رائٹ بنتا ہو کہ اتنے پوائنٹ پہ آ کے اتنا اگریسولی جب آپ کسی کے کریکٹر پہ اٹیک کر رہے ہیں تو شاید وہ اپنا ضبط کھو دیتے ہوں گے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا سینسبلی اور جتنے اچھے طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سوشل میڈیا کا یوزیج کیا، کسی اور پارٹی نے نہیں کیا. آپ سب سے کم دیکھیں گے، بیچ میں کوئی ایک آدھ کارکن ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ اگریسو ہوگا، ادروائز آپ زیادہ تر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بہت سوبر طریقے سے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. جی سیف اللہ فضل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس لحاظ سے اس حمام میں سب ایک جیسے ہو گئے ہیں؟ خیر آپ کی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے پارٹی کا جو موقف ہے وہ رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے لیڈران کی طرف سے سخت ممانعت ہے کہ کسی بھی طرح کی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی. خیبر پختونخوا میں ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جواب دینے والے صرف اے این پی ہے. وہاں پہ کئی ایسے مسئلے اٹھے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے جس کو ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو روکا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کو ٹرول نہیں کیا، کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی ہم نے بالکل بھی. سمیع الحق سوادی صاحب، آپ کی اس پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ لوگ مذہب کے کارڈ کو بھی استعمال کر رہے ہیں عمران خان اور دیگر سیاسی مخالفین کے خلاف، اور آپ کی طرف سے بھی سمجھتے کہ سوئی استعمال ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کا؟ جمعیت علماء اسلام کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ مرکز سے لے کر یونین کونسل اور یونٹ تک منظم ہے، اور جس طرح ایک کارکن کی جو ہے وہ ممبر سازی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو جمعیت علماء اسلام کا ایک سوشل میڈیا ورکر وہ بھی اسی طرح جماعت سے منسلک رہتا ہے، گاہے بگاہے جہاں تربیتی نشستیں ہوتی ہیں ان میں شامل رہتا ہے. تو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ہے، حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ضبط سب کے جواب دے چکے اور بہت جو ہے وہ اخلاق سے گرے ہوئے ٹرینڈ سیٹ کیے گئے مولانا صاحب کے خلاف اور جمعیت کی قیادت کے خلاف. لیکن کبھی بھی ہم نے بطور جماعت ایسا نہیں کیا کہ ہم نے ان مخالفانہ ٹرینڈز کا بالکل اسی گرے ہوئے انداز میں، اخلاق سے گرے ہوئے انداز میں جواب دیا ہو. جہاں تک آپ مذہبی کارڈ کی بات کرتے ہیں تو مذہبی کارڈ تو بہرحال ہم اگر اسلامی جماعت ہیں، اسلامی سیاسی جماعت ہیں، تو ہم مذہب کا پرچار ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا نصب العین ہی مذہبی پرچار ہے، اور مذہبی حوالوں سے سیاسی طور پر اپنے ساتھ ہم نے عوام کو وابستہ رکھنا ہے. اس حد تک تو ہم یقیناً مذہبی ہیں، لیکن مذہبی کارڈ کی آڑ میں تخریبی سرگرمیاں اور اسی طرح سے جس طرح سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے آپ کو فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، ای بوٹس کے ذریعے جو ہے باقاعدہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، اور جو قومی قیادت ہے ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. تو اس طرح کی کسی چیز سے جمعیت علماء اسلام کے ایک ادنا ورکر کا بھی کبھی تعلق نہیں رہا ہے. ہم اگر مرکز سے لے کے یونین کونسل تک منظم ہیں تو اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی پیڈ ورکر نہیں ہے. جیسے یہ آپ کے سارے لوگ رضاکار ہیں، اس میں پیڈ نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ، مجھ سمیت جتنی بھی ہماری کشمور سے لے کر پشاور تک، چترال تک، یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ہزاروں سوشل میڈیا ورکر ہیں،
یہ اسی طرح سے رضاکارانہ کام کر رہے ہیں. اچھا عاطف رؤوف صاحب، آج کل جو کہ آپ لوگوں کے پاس اقتدار بھی ہے اور ماضی میں بھی یہ الزام لگتا رہا کہ جی مسلم لیگ نون اس طرح سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلاتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اور تو آپ لوگوں کی کہ ہاں بھی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر حوالے سے، ٹرینڈز بنانے کے حوالے سے، پیڈ گروپ بنانے کے حوالے سے آپ کی سوشل میڈیا یا آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کی تقلید کر رہی ہے؟ نہیں سر، میرے سمیت پاکستان کی مسلم لیگ نون کی جتنے بھی جو ہے ورکرز ہیں، اور ہمارا تو یہ کلیم ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بڑی آرگینک ٹیم ہے اور وہ سب والنٹیئرز ہیں، اور آپ ٹویٹر پہ کسی سے بھی اگر رابطہ کریں گے وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کس شہر سے ہے، وہ کون ہے، اس کے پاس کیا عہدہ ہے، اور سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے اگر کوئی ایکٹیوزم کرتا ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے. دوسری چیز سر، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی تقویت ہم ان سے کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا سر، کل عمران خان صاحب نے ریاست کے اوپر 3 حصوں کی تقسیم کی بات کی ہے، اور جو ہے ریاست کو توڑنے کی بات کی ہے کہ جی 3 اگر اقتدار نہیں رہے گا تو ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا ورکر نے تو ایموشنل ہونا ہی ہونا ہے. اس نے وہ پاکستان اس کی کمزوری ہے، پاکستان ہم سے سب محبت کرتے ہیں. اگر اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر کوئی سوشل میڈیا ٹیم یا سوشل میڈیا ریئیکٹ کر دیتا ہے تو اس کو ٹرولنگ تو نہیں کہا جا سکتا نا سر. نہیں، وہ دلیل سے بات کرے نا، دلیل سے کر رہے ہیں سر، ہم بھی دلیل سے بات نہیں دی جانی چاہیے نا، فتویٰ تو نہیں نہیں سر، ہم گالی نہیں دے رہے، ہم بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی بات، تو یہ تو ایک فورن ایجنڈا ہے. یہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جو ہے امریکی سازش ہو گئی، یہ تو انڈیا کا خواب تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، یہ تو اسرائیل کا خواب تھا. یہ عمران خان صاحب نے کیسے اسٹیٹمنٹ دے دی؟ نہیں انشاءاللہ وہ خواب کسی کا پورا نہیں ہوگا، پاکستان ایک ہے اور ایک رہے گا. اور تو انشاءاللہ تو سر جب وہ اسٹیٹمنٹ ایک عمران خان جیسا لیڈر جب وہ اسٹیٹمنٹ دے گا، سوشل میڈیا پر وہ چیز آئے گی، اس کے اوپر لامحالہ سر ریئیکشن بھی آئے گا سر، اور عوام اس پر ضرور بات کرے گی. اگر جب آپ کسی کے ایموشنلس کو ٹچ کریں گے تو سر اس کا ریئیکشن تو آئے گا نا سر. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سر اگر آپ کو سر آپ کی ذات پر کوئی بات کروں اور آپ کے سر خلاف کتنے ٹرینڈ چلائے انہوں نے سر، تو جو ہے آپ کے اوپر کتنی انہوں نے ٹرولنگ کی سر، آپ نے بھی بردباری سے سر اس چیز کو برداشت کیا ہے سر. لیکن میں نے تو جواب میں کبھی نہ ذاتیات کی بات کی اور نہ کبھی گالی دی، وہ میں سہتا رہا، دلیل سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. آئی نو سر، میں آپ کو فالو کر رہا ہوں سر، میں آپ کی اس بارے میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں آپ کو اس میڈیا میں ایک بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہوں، آپ کو سنتا ہوں. تو سر میں مطلب یہ کہ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک اچھے بولنے والے، لکھنے والے، سچ بولنے والوں کو اس طرح ٹرول کراتے ہیں. اگر ہم ان کو ڈیفینڈ کریں، اگر آپ لوگ پاکستان کا ایسٹ ہیں سر، آپ کسی جیو یا کسی ٹیلی ویژن کی بات نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ذمہ داری ہے سر. بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شمس الدین امجد صاحب، اس کا کیا کیا جائے کہ مثلاً جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے جواب میں لوگ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. مثلاً اب اگر پاکستان کے توڑنے کی بات خاکم بدہن کوئی کرے تو یہ تو بڑی ایموشنل بات ہے نا. تو یا اگر کل آپ کے امیر صاحب کے بارے میں، سراج الحق صاحب کے بارے میں کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرے ان کو القابات سے، تو آپ اس چیز کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی جو نظریہ ہے اور سالمیت ہے، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی، اس کا سب سے بڑا کلیم جماعت اسلامی کرتی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ اس نے دونوں محاذوں پہ جو ہے وہ قربانی دی ہے. تو اس پہ اگر کوئی بات کرے گا تو یہ تو قابل برداشت نہیں ہے. آخری بات یہ جو آپ نے کہا نا کہ سید مودودی یہ اپنے لیڈر پہ تنقید ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سید مودودی کی بھی ایک ہے کہ میری ذات کو کوئی نشانہ بنائے تو آپ نے اس کو اچھی بات سے اور اچھے اخلاق سے جواب دینا ہے. یہی بات جو ہے سراج الحق صاحب نے باقاعدہ اپنے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے ہدایت جاری کی کہ میرے اوپر کوئی تنقید ہو تو آپ نے اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور یہ سید مودودی اور سراج الحق کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، بری القاب سے اور کسی کو ٹرولنگ کرنا اور اس کی کردار کشی کرنا، اس کی تو اسلام میں بھی اجازت نہیں.